کہ فقہ جو اس قرآن و سنت سے مرتب ہے اس پر آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا وہی انگریز کی کتابیں ہیں جو آج تک چل رہی ہیں؟ تو میں حکومت سے یہ کہوں گا اور اپیل کروں گا کہ خدا را آپ اور ہم ٹکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اگر آپ ہم سے ٹکرا بھی گئے، ہم تھوڑے ہیں یہاں، لیکن ہمارے ساتھ جو ایک ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو فدائیوں کی ہے اور مجاہدین کی ہے، وہ کروڑوں میں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ انڈائریکٹلی آپ اسٹیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ سمجھا رہا ہوں، اچھا، پیار سے سمجھا تو سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کو چھڑانے میں، آپ کی کیسز ختم کرنے میں، دوبارہ آپ کو لال مسجد کے جو ہے کنٹرول دینے میں، لیکن اس کے باوجود آپ کے الفاظ تھوڑے علماء کرام کے نزدیک بڑے سخت پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں جو بھی شریعت کے خلاف ہوگا ان کو قطعاً آزاد نہیں رہنے دیں گے۔ آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، آپ جہاد فی سبیل اللہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ پر آئی تھی 2007 میں تو آپ جو ہے وہ برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے بتایا نا کہ مولانا مسعود افضل صاحب جیل میں تھے، اور جیل میں تھے اور ان کے مضمون چھپتے تھے۔ آپ اس حوالے سے ہندوستان کی تعریف کریں تھوڑی۔ بالکل، ہندوستان کا ظلم ان سے کئی گنا کم ہے۔ اور ابھی مولانا حامد الحق صاحب ہیں، کوئی قاتل سامنے نہیں آئے گا، اس کے پیچھے یہ خود ہوتے ہیں۔ تو ایک ISI کے جنرل نے بلا کر غازی بھائی سے کہا کہ اس کیس کو بھول جائیں، یہ کیس نہیں چلے گا۔ یہ آپ اپنے بقول کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل، آپ نے اپنے مجاہد ساتھی جو ایک عرصے میں ضیاء الحق کے دور سے چلتے چلتے تیار ہوئے سن 95 تک، ان ایسے غلط فیصلے کر کے ان سب کو اپنی طرف پھیر لیا، اور ثانیہ لال مسجد کی طرف اور پھیر لیا، اور تیاری کر رہے ہیں اپنی طرف پھیرنے کی۔ وہاں اتنے علماء کا قتل نہیں ہے۔ اگر وہاں عالم بولے نا، بڑے بڑے علماء بڑا سخت بولتے ہیں، میں نے ان کے بیانات سنے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرتے۔ یہاں اگر کوئی عالم بولے تو فوراً ایجنسیاں کو آرڈر ملتا ہے اس کو اڑا دو۔ لیکن کہنے سے بعض اوقات بہت سارے ساتھی گھبراتے ہیں کہ پھر یہ اس کو ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا، مطلب اب کہنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ بالکل موجودہ افغان حکومت سے بھی رابطے میں ہیں آپ، اور اس کے ساتھ مولانا مسعود اظہر صاحب سے رابطے میں ہے، یعنی یہ بڑا سینسٹیو سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پریس ٹوڈے۔ تو میں اس وقت موجود ہوں لال مسجد میں۔ یقیناً شاید ہی کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہوگا جو لال مسجد کے حوالے سے اور اس کے ماضی کے واقعات کے حوالے سے معلومات نہ رکھتا ہو۔ تو جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو اپنے سخت موقف اور اس کے ساتھ سخت مزاجی کے ساتھ ساتھ اپنے اسلامی شریعہ قانون کے نفاذ کی جدوجہد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تو جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے عبدالعزیز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ غازی صاحب، آپ کی پچھلے دنوں 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل جا رہی جس میں آپ غالباً جامعہ افسہ کے درمیان ہوں گے، وہ جو ٹوٹی جگہ ہوگی وہاں پر آپ کا پیج آپ نے اس طرح پھاڑ کر، جو آپ کا ایگریمنٹ تھا، آپ نے سائڈ پر پھینک دی اور کہا کہ گورنمنٹ کو کہ آئندہ سے مجھے یہاں پر FC یا کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے والے کوئی ریپرزنٹیٹیو نظر نہ آئے۔ تو آپ اس موقف کے حوالے سے لوگ کافی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں مولانا غازی صاحب۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو آپ دھمکی دے رہے ہیں اور اسٹیٹ کی آپ مانتے نہیں ہیں، اور اسٹیٹ میں اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن یہ چیز سب سے پہلے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اسٹیٹ ہے کس کی، اصل اسٹیٹ کس کی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اصل جو اسٹیٹ ہے اور اصل جو ریاست ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سارا جہاں اور سارے جہاں کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، ایک ایک چیز جس نے بنائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور یہ ساری بہاریں، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ انسان، یہ پرندے، یہ درندے، یہ کیڑے مکوڑے، سب جو بنائے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ ریاست تو پہلے اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ریاست میں انہوں نے اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ریاست میں انہوں نے اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے۔ اور پاکستان جو بنا تھا وہ 20 لاکھ افراد کے قربانیوں سے بنا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی ریاست بنائی جائے گی، لیکن وہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا، اور آج بھی انہوں نے اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے۔
ہمارے جو حکمرانوں نے 1 کلومیٹر زمین بنائی ہے؟ نہیں، ایک پھل کا دانہ، ایک سبزی کا دانہ، یہ جو ہم افطاری کے ٹائم یا کھانوں کے وقت میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں بنائی ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو انہوں نے اصل میں اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے، اور ہماری کوشش ہے ایک عرصے سے، میرے والد صاحب کی کوشش بھی رہی، اور والد صاحب مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ ریاست اللہ تعالیٰ کی بنے، اور وہ یہ بنا رہی رہے۔ اور یہ ساری جنگ یہاں یہ ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ریاست ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ریاست۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، وہ کس بات کی محنت تھی؟ صحابہ کرام کی محنت کیا تھی کہ اس دور میں بھی اپنی ریاستیں بنائی ہوئی تھی۔ مکے والوں نے اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی، اور روم و فارس نے اپنی، اور بہت ساری ریاستیں بنی ہوئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بڑے رحم دل انسان تھے، لیکن جب یہ بات آتی تو وہاں جہاد کرتے تھے، تو جہاد تو نرمی کا نام نہیں ہے، جہاد تو بہت سختی کا نام ہے، اور جہاد کے اندر تو جنگیں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے آپ بہت مہربان ہیں، آپ مہربان تھے بھی، لیکن جب اللہ کی ریاست کی بات آتی تھی کہ اللہ کی ریاست میں اللہ کی ریاست ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات ہونے چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نرمی نہیں کرتے تھے، اور اگر آپ سے کوئی کہتا بھی تھا تو آپ فرماتے تھے نہیں، نرمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں اللہ کی ریاست میں اللہ کا قانون ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے یا عقل مندو۔ کیا پاکستان میں قصاص کا قانون ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو اگر چور اور چورنی چوری کر لے تو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیا چور کے ہاتھ کاٹنے کا قانون ہے؟ اور ڈاکے والے کے لیے قانون ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کا قانون ہے؟ اور پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو تو سنسار کا حکم ہے۔ کیا وہ قانون ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں یہاں۔ یہاں انہوں نے، آپ جا کے آج کسی بھی کبھی انٹرویو کریں، آپ کسی وکیل کا، کسی جج کا، آپ ان سے پوچھیں آپ کس کتاب پر فیصلے کرتے ہیں؟ کیا قرآن پر فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا حدیث پر فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا فقہ جو اس قرآن و سنت سے مرتب ہے اس پر آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا وہی انگریز کی کتابیں ہیں جو آج تک چل رہی ہیں؟ وہی انگریز کی کتابیں ہیں۔ ہم تو محنت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی ریاست، جو اللہ کی ریاست ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ میری ریاست ہونی چاہیے، اس ریاست کو اللہ تعالیٰ کو لوٹایا جائے، اور اللہ کے احکامات ہونے چاہیے، اور یہ نہیں مان رہے۔ اور مدارس کے بارے میں ان کا رویہ انتہائی ظالمانہ ہے۔ پاکستان کی اربوں کھربوں روپے ہمارے کھیل تماشے پر اڑ جاتے ہیں، لیکن کسی مدرسے کو یہ ایک کمرہ بنا کر نہیں دیتے۔ آپ پوچھیں کسی مدرسے کو ایک کمرہ بنا کر دیا پاکستانی ریاست نے؟ اور پھر ایک نہیں، ہزاروں مدرسے انہوں نے گرا دیے امریکہ کے کہنے پر۔ امریکہ کا فتویٰ یہاں چلتا ہے۔ امریکہ نے کہا جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو اس نے کہا جہاد ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل جہاد ہے۔ ساری تنظیمیں کام کر رہی تھیں، ہم چونکہ امریکہ کا فتویٰ ہے۔ ان دنوں آپ بھی کافی قریب تھے مشرف کے۔ نہیں، مشرف کے تو میں کبھی نہیں قریب رہا۔ میں تو جو پیچھے جو دور رہے ہمارا، اصل میں میرا تعلق حرکت الجہاد سے رہا۔ مولانا سیف اللہ اختر صاحب ہوا کرتے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا غالب ہے۔ نہیں، مشرف کے تو وہ بھی قریب نہیں رہے۔ ضیاء الحق رپورٹس میں آئے تھے کہ مشرف کی رپورٹس میں آئے تھے، ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ آپ کو زمینیں دی گئی اس حوالے سے۔ اس موقف کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو کوئی زمین نہیں دی، کہاں زمین دی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دور تھا کہ جہاد کا فتویٰ چلتا تھا، جب سوویت یونین تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس کے بعد اچانک سن 95 کے اندر امریکہ کا فتویٰ یہ آ گیا، چونکہ اس کے مفادات ختم ہو گئے تھے، تو امریکہ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ نہیں، اب یہ جو جہاد اب تک جہاد تھا، یہ سارے دہشت گرد، ساری تنظیمیں بھی دہشت گرد، القاعدہ تنظیم تھی، اسامہ بن لادن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی دہشت گرد، حرکت الجہاد، حرکت المجاہدین، جیش محمد، جماعت الدعوہ، سب اس کی سب
وہ اب کیا ہو گئی؟ اچانک وہ دہشت گرد بن گئے، اور اس دن سے لے کے آج 30 سال تقریباً ہو چلے ہیں، یہی اختلاف جاری ہے، انہیں دہشت گرد کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اب تو کسی سے اگر جہاد کا لٹریچر نکل آئے، جہاد کا لٹریچر نکل آئے تو اسے پکڑ کے کہتے ہیں اس سے دہشت گردی کا لٹریچر نکلا ہے۔ اب ان کے اختیار میں ہو تو قرآن کو بھی نعوذ باللہ ضبط کر لیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ قوم کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا غازی صاحب، آپ مجھے شریعہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی قانون کی بات جی ہم کرتے تو ویسے بہت نرم ہیں الحمدللہ۔ اب میرے بارے میں مجھے ایک بات ساتھی کہنے لگے جی آپ بہت سخت ہیں، بڑے ظالم قسم کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا وہ مظلوم لے آئے ہیں میرے سامنے، ہیں۔ وہ مظلوم لے آئے نا، آپ بتائیں نا یہ اس پر ظلم کیا ہے، میں نے کس پر ظلم کیا ہے؟ ہاں بات شریعت کی جب آتی ہے اور جو شریعت کے مخالف ہیں ان کے ساتھ پھر دیکھیں، ایک طرف وہ آ کے ہمارے مدرسوں کو توڑ رہے ہوں تو ہم انہیں پھول پیش کریں گے کہ جی آپ تشریف لائیں، جی آپ کو پھول پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جامع حفصت سارا گرا دیا، تو میں نے اس پرویز مشرف کے مرنے پر بھی دعا کی، شاید سنی ہو آپ۔ جی جی، آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان دنوں۔ حالانکہ لوگ تو اپنے کسی قاتل کو معاف نہیں کرتے۔ وہ اس میں میری والدہ شہید ہوئیں اس سانحے میں، اور میرے چھوٹے بھائی علامہ رشید غازی شہید ہوئے، میرے بیٹے شہید ہوئے، اور میرے 2 کزن شہید ہوئے، پھوپھی زاد بھائی شہید ہوئے، اور بہت بڑے طلباء و طالبات۔ پھر مدرسہ سارا شہید کر دیا، لیکن ہم نے تو پھر بھی معاف کر دیا اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اور پھر میں نے اس کے لیے دعا کی، اور میری زبان سے آج تک کوئی بد دعا جنرل پرویز مشرف کے لیے نہیں سنی ہوگی۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں، آج ذرا اس کی بات کر دو وہ آگے سے بد دعا دے دیتا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں شریعت کی بات جو آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہتا ہے کہ سخت ہو جاؤ۔ قرآن میں جو جہاد کی آیات ہیں ان میں سختی کا حکم ہے۔ تو مسئلہ ہے شریعت کا، نفاذ اسلام کا، اللہ کے دین کے نفاذ کا۔ آج دیکھیں جیسے آج بھی دن ہے، میرا خیال ہے عورتیں آزادی مارچ کے لیے آ رہی ہیں جی چاروں طرف۔ آج تو ہم کسی وجہ سے چونکہ مصروفیت رہی اس وجہ سے نہ نکل پائے، لیکن نہیں چھوڑیں گے ہم انہیں نہیں۔ اس ملک میں جو بھی شریعت کے خلاف ہوگا ان کو قطعاً آزاد نہیں رہنے دیں گے۔ اچھا، شریعت کی بات کرتے ہیں غازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور میں اور ماضی میں بھی حکومتیں رہی کہ شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے، ممکن ہے شریعت کا نفاذ اس موجودہ دور میں جو آپ خود کہتے ہیں ظالمانہ ہے؟ بالکل آسان ہے اگر ارادے ہوں۔ اچھا جب ارادہ اور عزم ہو تو شریعت کا تو بلکہ دیکھیے ہمارا جو آپ ایک تجزیہ کیجئے کسی وقت، ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ انتہائی ظالمانہ ہے، مہنگا ترین ہے، طویل ترین ہے، مہنگا ترین ہے، طویل ترین ہے، اور اس میں ظلم ہوتے ہیں۔ ہمارے نظام کے اندر یہ ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، آپ سردار ہیں، خان ہیں، نواب ہیں، کچھ بھی ہے، آپ جائیں اور کسی شخص کے خلاف، عبد الرحمان کے خلاف جتنے مقدمات درج کرانا چاہے درج کرا دیں، اور اس بیچارے کے کیس چل پڑے بغیر اس تحقیق کے یہ صحیح ہے کہ نہیں جو آپ نے مقدمے درج کرائیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، آپ اس کی تحقیق ہوگی۔ یہاں جو مقدمے درج کرا دیں اور جتنے درج کرا دیں وہ مقدمہ آرام سے درج ہو جاتا ہے اور وہ کیس چل پڑتے ہیں، اور 10 سال بعد اوقات وہ جیل میں پڑا رہتا ہے۔ اب اس وقت میرے اندازے کے مطابق اڈیالہ جیل میں 80% لوگ بے گناہ ہیں، 80%۔ جو ان کے غلامی قبول کر لے یا ان کے ساتھ دوستی کر لے، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو مسلم لیگ پر بڑے مقدمات تھے، پیپل پارٹی پر تھے، لیکن انہوں نے دوستی کر لی، وہ مقدمات ختم کر لیں۔ عمران خان نے دوستی نہ کی، عمران خان مان نہیں رہا ان کی، تو اس کے لمبے لمبے مقدمے ہو رہے ہیں اور قیدیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے کرپٹ نظام ہے، نہ تو اسلامی ہے اور نہ انصاف اور عادلانہ ہے، عدل بھی نہیں ہے اس میں عدل بھی نہیں۔ پورا ملک پس رہا ہے اس نظام میں۔ اچھا، موجودہ دور میں جو آپ کے کچھ مطالبات جو گورنمنٹ نے آپ سے ایگریمنٹ کی، جس پہ آپ نے خود ہی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا کہ میں پچھتا رہا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ میں نے کیوں کیا، کافی لوگوں کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ ام حسان صاحبہ کو جو ہے رہائی دی گئی، اس کے بعد جو مینٹلی ٹارچر ہے، اور کافی ویڈیوز میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس کے بعد اس حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بتائیں ہمارے کہ کیا ریسنٹلی جو واقعہ ہوا جس پہ سے یہ پہلی ساری۔ بات تو یہ دیکھیں مقدمہ غلط تھا، ہم نے ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج کیے تھے، جی مناظرہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے ام حسان نے کوئی وہاں گولی نہیں چلائی،
ان سے پسٹل نہیں نکلا. پوری میں وزارت داخلہ اور پوری انتظامیہ اور پوری حکومت اور سب کچھ کہتا ہوں، آؤ اس بات پر مناظرہ کر لیتے. اگر ام حسان سے پسٹل نکلا ہے، آؤ اس بات پر بحث کر لیتے. میں کہوں گا پسٹل نہیں نکلا. اگر میں جھوٹ بولوں، میں زمین میں دس جاؤں، تم یہ کہنا پسٹل نکلا ہے. اگر جھوٹ بولو تم زمین میں دس جاؤ. کہ قرآن پر حلف کریں گے پسٹل نکلا ہی نہیں ہے. یہاں جس پر چاہو، میں تو خود کتنے ایسے ایس ایچ او نے بتایا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ملتا ہے اس پر اتنا چرس ڈالنا ہے، ہم ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہم حلفیہ بیان بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پر ایسے جھوٹے مقدمات کی پوری ایک لمبی فہرست ہے. ابھی ایک دفعہ یہاں سے میں کہیں جا رہا تھا تو کوئی ہمارا مسئلہ ہو گیا ان کے سی ٹی ڈی والوں کے ساتھ. ہمارے ایک ڈرائیور، وہ بیچارے گاڑی چلا ہی نہیں رہے تھے، گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا، اس پر مقدمہ ڈال دیا کہ جی یہ مولانا صاحب کی گاڑی چلا رہے تھے اور اس میں مولانا صاحب نے فائرنگ کی، فائرنگ ہو گئی دوسرے سے. اب وہ بیچارے کہتے جی میں تو تھا ہی نہیں، حلفیہ بیان کرتا ہوں. کہتے جی حلفیہ بیان تو اگلے بھی کر رہے ہیں کہ تھے یہی تھے. ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ یہ بوسیدہ نظام ہے اور گندا نظام ہے. لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں، اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں. پھر اس پہ وکیل لوٹتے ہیں. ایک آدمی وکیل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سن 97 میں کوئی یہاں شخص قتل ہوا تھا شیعہ، تو انہوں نے ابا جی پر کیس ڈال دیا. آرام سے ڈال سکتے ہیں چونکہ ہمارے ملک کا تو یہی قانون ہے، جو جس پر چاہو ڈال دو، کوئی پوچھتا تو ہے نہیں. انہوں نے ڈال دیا. تو ابا جی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کوئی وکیل تلاش کرو، کوئی دیکھو کوئی وکیل مل جائے. میں ڈھونڈتے ایک وکیل کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا بڑا اچھا وکیل ہے، بس تھوڑے پیسے لیتا ہے. میں نے ان سے کہا جی آپ پیسے بتا دیں. کہتے جی آپ سے کیا پیسے لینے، بس تھوڑے سے دے دینا. میں نے کہا کتنے جی؟ کہتے 5 لاکھ روپے. سن یہ بات ہو رہی ہے 97 کی. 97 میں 5 لاکھ ایک وکیل پیسے مانگ رہا ہے، ایک مقدمہ جو بالکل جھوٹا ہے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام ظالمانہ، یہ ملک کو چوس لیتا ہے. ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، جب سے حکومت میں یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے؟ ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ چوس رہے ہیں. اور اربوں خربوں روپے کے ان کے اخراجات ہیں. سیاسی نظام ہمارا ظالمانہ، پولیس کا نظام ظالمانہ، اور ایسے عدلیہ کا نظام ظالمانہ، ہمارا تعلیمی نظام ظالمانہ، جو لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا بٹھا کر ان کی دوستیاں کراتے ہیں، پھر ان کی آگے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جب ایک لڑکی پہلے سے دوستیاں لگا لے گی تو ہر مرد فطری طور پر کچھ بھی ہو، وہ یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جس کی کسی سے دوستی نہ ہو، لیکن وہ دوستیوں والی ملتی ہے. اس لیے آج کل جو نکاح ہے وہ زیادہ چل نہیں پا رہا ہے، کیونکہ ان کی بڑی سے دوستی ہوتی ہے. غلط یہ کہ ہمارا ایک بوسیدہ نظام ہے، اور یہ سارا نظام ہے، اس میں 30-40 لاکھ افراد کو تو بادشاہ بنا کر رکھا جاتا ہے، باقی 25 کروڑ عوام غلام بن کر زندگی گزارتے. بجلی پر ٹیکسوں کا طوفان ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکسوں کا طوفان ہے، گاڑیوں پر. ابھی یہ گاڑی ہماری بڑی باہر سے سستی آتی ہے، جب یہاں اندر پہنچتی ہے جی تو بہت مہنگی ہو چکی ہوتی ہے. اس پر ٹیکسوں کا طوفان ہے. کون سی چیز ہے جس پر ٹیکسوں؟ یہ سارے غیر شرعی ہیں. یہ جو ٹیکس اتنے لگائے جاتے ہیں، چلانے اتنی اجازت نہیں ہے. تھوڑے بہت تو ہوں. پہلے آپ اپنی زندگیوں کو تو قرآن و سنت کے مطابق کیجیے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ، خلفائے راشدین کی زندگی سادہ. حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں بیت المقدس، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا تھا. ایک خادم ساتھ ہے اور ایک جو ہے وہ سواری ساتھ ہے. یہاں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب باہر نکلتے ہیں تو ادھر سے صدر صاحب کے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہیں. ان سب کا خرچہ قوم ادا کرتی ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں خدا کے لیے اس قوم پر رحم کر. یہ قوم پس چکی ہے. لوگ بیچارے باہر جا رہے ہیں، اب باہر والے بھی نکال رہے ہیں، امریکہ بھی نکال رہا ہے، بٹ اور دبئی بھی نکال رہا ہے. آپ اگر چاہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک دن اسلامی نظام آئے گا، تھوڑے عرصے میں پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں گے. اچھا، بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی بالکل. ہمارے پاس دیکھیں دبئی کے پاس کتنی زمین ہے، چھوٹی سی زمین ہے، چھوٹا سا ملک ہے. تبدیلی یہی نظام لے کر آئے گا؟ کس طرح تبدیلی آئے گی؟ یہی حکمران ہوں گے تبدیلی آئے گی، یا حکمران نہیں، تبدیل ہوں گے؟ آپ کیا؟ حکمران بھی تبدیل ہوں گے نا. اچھا اسلام یہ کہتے ہیں کہ آپ حکمران کو چیک کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو گورنر بناتے، کسی کو نگران بناتے، وہ پہلے اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت بھی کرتے، اس کی چیک بھی کرتے.
اور اسے کہتے ہیں سادہ زندگی بسر کر. میں تمہارا چیک کروں گا، سادہ زندگی بسر کرنی ہے. پھر اس کا گھر بھی چیک کرتے ہیں، اس کا کھانا بھی چیک کرتے ہیں. آج آپ جا کے ہمارے وزیر اعظم کے کھانے چیک کر لیں، صدر کا کھانا چیک کر لیں، ہمارے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کے کھانا، آپ تو ایس ایچ او کا کھانا چیک کر لیں، وہ بھی بادشاہ ہیں. مطلب یہ کہ تھوڑے سے لوگ، چند لاکھ لوگ بادشاہی زندگی بسر کرتے ہیں اور باقی قوم بیچاری غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے. اس کے بعد بجلی کے بل کے پیسے، اس کے پاس اپنے بچوں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر جاتے ہیں بیچارے، اور وہاں بھی جا کر اب سعودی عرب کا بھی ظالمانہ نظام ہے. سعودی عرب بھی ایک ظالمانہ حکومت ہے. وہاں کفالت کی ترتیب ہے، لوگوں کے کفیل بنائے جاتے ہیں. بالکل. اب کفیل کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا ایک قسم کا ظالم ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے اس بیچارے کو چلاتا ہے اور محنت یہ کرتا ہے، اور وہ مفتوں میں پیسے لیتا ہے. کس بات کے پیسے ہیں بھی اس کے؟ کفیل جو ہوتا ہے اچھے خاصے، جو کفالت ہوتی ہے اس کے الگ پیسے، وہاں ہوتا ہے وہ وہاں بھی پیسے لیتا ہے. یہ سارے ظالم حکومتیں ہیں. خود سعودی عرب ظالم حکومت ہے. جو علماء بیچارے حق بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں، اور بہت ساری کفیلوں کی ترتیب ہے، اور کفیل جو ہے وہ بہت سارا پیسہ وصول کرتے ہیں، اور بیچارہ وہ سارا دن محنت کر کر کے شام تک محنت کرتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بھی نہیں ہے اتنے عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے آپ کو جنسی بھوک بھی لگتی ہے، اور وہ جنسی بھوک اس بھوک سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جنسی جو بھوک ہوتی ہے، یہ بھوک تو بعض اوقات انسان برداشت کر جاتا ہے، لیکن وہ بھوک انتہائی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں تک پہنچا دیتی ہے. اور اس لیے آپ اگر کسی کا حرام مال کھا لیں تو آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو سنسار کر دیا جائے یا آپ کو 100 کوڑے لگائے جائے. آپ نے کھا لیا، چلو السی سے، تو آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100 کوڑے لگائے جائے، اچھا، یا سنسار کیا جائے. اس کے لیے اتنا سخت حکم ہے کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ نے زنا کر لیا، کتنے کوڑے ہیں؟ 100 کوڑے. 100. تو کیا حرام کھانے پر 100 کوڑے ہیں یا 10 کوڑے بھی ہیں؟ نہیں ہے. اچھا موجودہ اب میں تھوڑا سا، جی ابھی ہمارے ملک سے 3 سال کے لیے لوگ مرد باہر چلے جاتے ہیں، بالکل. اور ان کے پیچھے وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بیچاری بعض اوقات ظالموں کے نرغے میں ہوتی ہے، اس کے وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. بعض اوقات اس کے جو شوہر کے بھائی ہوتے ہیں، شوہر کا جو پورا خاندان ہوتا ہے، اس کی نظریں ہوتی ہیں، وہ بڑی مشکل سے سروائیو کرتی ہے. یہ ظالمانہ قانون ہے. میں تو سمجھتا ہوں اسلامی قانون آئے تو اس پر پابندی ہونی چاہیے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے باہر نہیں جائیں. مانا 4-5 مہینے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں جانے چاہیے. آپ گھر رہیں روکی سوکی. ابھی دیکھیں ہمارے یہ مزدور ہیں، یہ 1500 کما رہا ہے اور مجھ سے 2000 ہم سے لے رہا ہے. محنت کر رہے ہیں نا، آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور بجلی کا جو محنت کرنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ لے لیتا ہے. لیکن اس طرح باہر جانا، اگر ہمارے یہاں دارالصنعت قائم کر دی جائیں اسلام آباد میں اور پورے ملک میں، آپ دارالصنعت قائم کر دیں، اور مختلف قسم کی صنعت ہے، چائنا سے آپ دارالصنعت، آپ ان سے صنعتیں لے لیں. اب پورے ملک میں دارالصنعت قائم کر دیں، لاکھوں دارالصنعت ہوں. وزیر اعظم ہاؤس کو دارالصنعت ہونا چاہیے، اس میں ہزاروں افراد صنعتیں سیکھ رہے ہوں گے. صدر ہاؤس کا کوئی کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہو تو بات ہے، آپ اس کو دارالصنعت بنا دیں. اور ایسے ہی گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، ان کا کوئی کام نہیں ہے، جو ایکڑوں پر ہیں، اور ان کے خرچے بھی بیچارے قوم کے ذمہ ہیں. اس کو آپ دارالصنعت بنا دیں، اس میں آپ بجلی کا کام سکھائیں، اس میں لکڑی کا کام سکھائیں، اس میں فارمنگ سکھائیں، اور مختلف قسم کے کام سکھا دیں، اس میں ویلڈنگ کا کام سکھائیں. تو قوم الحمدللہ اتنی تیار ہو جائے گی کہ اس قوم کے اندر آج آپ کو لکڑی والا بھی نہیں ملتا. آپ لکڑی کا کام گھر میں کرنا نا، آپ کو نہیں ملتا. جو ملتا ہے وہ بیچارہ گزارا ہی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جو ہے دستاویز نہیں ہوتی، کارڈ نہیں ہوتا کہ یہ کام سیکھا ہوا ہے. وہ آپ کام خراب کر کر کے ہی سیکھتا ہے. تو اسی پاکستان کے پاس کمی نہیں رکھی اللہ نے، بہت بڑی زمین دی ہے، بہت بڑی جگہ دی ہے. ہم بہت محنت کر سکتے ہیں، دنیا ہمارے پاس آ سکتی ہے محنت کے، لیکن کریں تو صحیح. کیا دارالصنعت بنایا ہے حکومت نے؟ یہ سارے لوٹ رہے ہیں. یہ جتنا بھی ہمارا نظام ہے، سیاسی نظام لوٹنے کا ہے، اور یہ فوجی نظام ہے، یہ بھی لوٹنے کا ہے.
پولیس کا نظام یہ بھی لوٹنے کا، عدالتی نظام یہ بھی لوٹنے کا، سارے لوٹتے ہیں بیٹھ کر، اور جیلوں میں بھی ظلم ہے۔ اور جو ہمارا میڈیا کا نظام ہے یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے جی۔ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں آپس میں محبت کرنا سکھاتے ہیں، لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے اور فلاں سے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ قوم نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ آج سے پہلے ان پڑھ لڑکیاں ہوتی تھیں، دیہاتی لڑکی، شادی ناکام نہیں ہوتی تھی۔ آج ایم اے بی اے لڑکی، سال 2 سال سے زیادہ، 3 سال سے زیادہ، وہ شادی چل نہیں پا رہی۔ پرانی لڑکیاں تو ایسے نہیں تھیں جو ہمارے آباء و اجداد میں آپ تاریخ پڑھیں، وہ ان پڑھ ہوتی تھی بالکل، لیکن ان کی شادیاں ناکام نہیں ہوتی تھیں۔ آج پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، ان کی شادیاں ناکام ہو، اس سے کہ ہم نے جو جس رخ پر ان کو ڈال دیا ہے، ہمارے میڈیا نے ڈالا ہے، اور سوشل میڈیا نے ڈالا ہے، سکولوں نے ڈالا ہے، اور کالجوں نے ڈالا ہے، اور جو مخلوط نظام تعلیم نے ڈالا ہے، ہم نے سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے ہماری سختی صرف اس لیے ہے، ہم اپیل بھی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم جن کو کہتے ہو نا ہم تو سیدھا کر دیں گے، وہ شاید آپ ان کو اتنا سیدھا نہیں کر سکیں گے جتنا وہ آپ کو سیدھا کر دیں گے اگر ان کی بات نہیں مانی طالبان کی۔ اچھا، آپ دھمکی دے رہے ہو حکومت؟ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اچھا، سمجھا رہے ہیں، سمجھا تو سکتا ہوں نا۔ بالکل سمجھا، بڑے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ آپ جیسے ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں اس میں، جیسے ماشاءاللہ آپ ان کی اپنی جوانی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی پر میں آباء و اجداد بھی افغانستان سے ہی ہے ویسے۔ ماشاءاللہ آپ جیسے خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر بارود بھرتے ہیں اور پوری کی پوری گاڑی جا کے ٹکراتے ہیں۔ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ جو پوری گاڑی بارود سے بھر کر لگا دیں۔ کوئی فوجی ایسا نہیں کر سکتا، اس میں جرت بھی نہیں ہے۔ چلے، آپ نے اپنا پیغام تو ویسے دے دیا، اب موجودہ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ پھاڑنے کے بعد اب کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں، ایگریمنٹ انہوں نے اس وقت پڑھا جب انہوں نے پورا مدرسہ گرانے کی بات، اچھا، انہوں نے کہا پورا مدرسہ گرایا جائے۔ مطلب معاملات ٹھیک ہو گیا اب آپ کے؟ ہاں، ٹھیک تو نہیں ہوئے، اچھا، لیکن ایک آپ پر بہت سختی کی جاتی ہے، لیکن آخر ایک وقت آتا ہے آپ کسی حد تک ظلم برداشت کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کا ظلم تھوڑا برداشت کر لیا ہے۔ ایک وہ ظلم تھا جو برداشت کر نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کہا جی پورا مدرسہ، میں نے کہا جی نہیں گرے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آئے اینڈ پر آئے جی آپ، وہ گرایا بھی انہوں نے، اچھا، کوئی 30 40 50 لاکھ کی عمارت گرا دی۔ ہم نے اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں آپ ام حسان کو قید میں رہنے دیتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ سال رہ جاتے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے آخری دن یہ بات کی تھی جب ہمارے تمام آپس میں مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، تو میں نے صرف اتنی بات کی تھی، اپیل کی تھی ان سے، حکومت سے بھی، اور بعض بڑے علماء جو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ علماء ہیں اور ان کے بڑے تعلقات ہیں، ان سے بھی اپیل کی تھی کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ام حسان کو جیل بھیجا جائے۔ 4 مرتبہ ریمانڈ ہو چکا ہے، اچھا، اب جیل بھیجنے کی اپیل کرتا ہوں، اتنا میرا حق ہے کہ آپ جیل بھیجیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تو سٹی ڈی لے کے جانا ہے، اور سٹی ڈی اس کو، اور اس میں کچھ ہمارے وہ مذہبی عناصر بھی ہیں جو وزیر داخلہ کے تحت جو اپنے مذہبی، چونکہ ان کا ہمارے سے اختلاف ہے، اس سختی کو کرنا چاہ رہے تھے، اس میں اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو پھر جب ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھے یہ کہا کہ سی ٹی ڈی لے جانا چاہ رہی ہے، اور اس نے کہا بھی ہے، اور آخری دن بھی ہمارے معاہدے کے بعد بھی بار بار سی ٹی ڈی مطالبہ کر رہی تھی، آئی جی کہہ رہا تھا کہ سی ٹی ڈی کے حوالے کرنا ہے۔ تو پھر میں نے ان دوستوں کی جو مجھے ساتھیوں نے بات رکھی کہ اتنی عمارت گرنے دے، تو میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے کہا سی ٹی ڈی کے حوالے ہم اپنی کسی باعزت خاتون کو اور قربانی والی خاتون کو، اور ان کے ساتھ اور بہت ساری خاتون ہیں ہماری طالبات ہیں، ہم ان کو سی ٹی ڈی کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ سی ٹی ڈی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو اب عمارت بے شک گر جائے، اور عمارت ہم دستخط کرتے ہیں، اور ان کی اب دیکھیں ضمانت ہو رہی ہے، ایک کیس ہے، ضمانت تو آپ کا حق ہے، کہ ضمانت تو آپ کا حق ہے، یہی جو نظام ہے یہ ہندوستان میں ہے، لیکن ہندوستان کا جو نظام ہے وہ اتنا ظالمانہ نہیں ہے انگریز کا نظام، وہاں بالکل، ان کا نظام ظالمانہ نہیں ہے، ہمارا نظام اس سے 1000 گنا زیادہ ظالمانہ ہے۔ مولانا مسعود اظہر صاحب وہاں جیل میں تھے، جی، جہاد کی نیت سے گئے تھے، اور ضرب مومن میں وہاں سے ان کے چھپتے تھے، وہ جو مضمون چھپتے تھے جہاد پر، جی، ضرب بالکل، مومن میں، بالکل، اور کہاں تھے؟ جیل میں۔ جی، اور گئے کس لیے تھے؟ جہاد کے لیے، جس کو وہ بھی دہشت گردی کرتے ہیں۔ بالکل، اور جب پاکستان میں وہ مولانا مسعود اظہر ہیں تو ان کا مضمون کوئی چھپ سکتا ہے؟
جو اس سے کئی گنا زیادہ ظالم ہیں۔ وہ جہاد کے اتنے دشمن نہیں ہیں ہندوستان والے جتنے یہ دشمن ہیں۔ مجھے خود ساتھیوں نے بتایا کہ اگر وہاں کسی علاقے میں مجاہدین آ بھی جاتے ہیں کشمیر کے اندر، تو وہ اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا یہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں ان کو پتہ چل جائے مجاہدین ہیں تو وہ وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں جی ان کو باہر بھیج دیں، ان کو باہر بھیج دیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ان کو باہر نہیں بھیج سکتے، تو ایسا ہے کہ آپ لوگ نکل جائیں، پھر ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ اور ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جٹ طیارے، وہ جٹ طیارے استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، مطلب آپ اس حوالے سے ہندوستان کی تعریف کریں تھوڑی بہت۔ بالکل، ہندوستان ہندوستان کا ظلم ان سے کئی گنا کم ہے۔ اچھا، پاکستان تھوڑا زیادہ ظالم ہے۔ یہ تو ظالموں کی سر فہرست ہے۔ یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں۔ جی لیکن چلے آپ تحقیق کر لیں، چلیں، کبھی کشمیر میں کسی جگہ جٹ طیاروں نے بمباری کی ہے؟ فاسفورس بم پھینکے ہیں؟ نہیں پھینکے۔ یہ انہوں نے پاکستان کے ان کے اندر ان کے جٹ طیارے بمباری کرتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ لاپتہ بھی نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں لاپتہ کرتے ہیں۔ اور میں نے بتایا نا کہ مولانا مسعود اظہر صاحب جیل میں تھے، اور جیل میں تھے اور ان کے مضمون چھپتے تھے۔ ان کے پاس ہے، ان کی نگرانی میں کوئی مضمون چھپتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو پاکستان میں نا، پھر یہ ایک ان کا ظلم یہ ہے کہ پورے ملک کو کھا رہے ہیں چند لاکھ افراد، پورے ملک کو کھا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کا کشمیر بھی کسی وقت جا کے جائزہ لے لیں، اور ہندوستان کے کشمیر کا بھی جائزہ لے لیں۔ وہ کشمیر بہت ترقی کر چکا ہے، اور ہمارا کشمیر بیچارہ جو ہے اس کی حالت بہت کمزور ہے، سڑکوں کی اور دیگر چیزوں کی حالت۔ کیونکہ ہم پر جو بیٹھے ہوئے نا، ان کے جو جنرل اور ان کے جو وزیر اعظم اور جو بھی فارغ ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب اور ہمارے جتنے بھی ہیں، فراغت کے بعد یہ پہلے سے ہی ہر جگہ تلاش کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے پھر بھی ان کی زندگی سادہ ہے، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے اندر پھر اخلاقیات ہیں۔ ہمارے یہ مسلمان ہو کر ان کا ظلم انتہا کو پہنچا کر ہے۔ اسلامی نظام تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو وہ جو کفریہ نظام ہے، اس کو بھی انصاف کے ساتھ چلانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہندوستان۔ وہاں کے مدارس کا بہت تعاون کرتا ہے۔ مجھے خود ایک عالم نے، میں حج پر تھا، سنا ہے ہمارا مدرسہ اس علاقے میں تھا جو غیر قانونی تھا، بنا لیا تھا، ہم نے بھی بنا لیا، لوگوں نے بنایا تو ہم نے بھی بنا لی، تو کیس عدالت میں چلا گیا، اور اس کے بعد جب عدالت میں کیس حکومت نے جیت لیا، تو کہتے ہیں جی وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی علاقہ تو سارا گرے گا، لیکن آپ ایک مدرسہ چلا رہے تھے، ایک اچھا کام کر رہے تھے، خیر کا کام کر رہے تھے، تو ہم چاہتے ہیں مدرسہ نہیں گرنا چاہیے، اچھا، آپ ہمیں بتائیں آپ کو کتنی جگہ کی ضرورت ہے، ہم اس کو ریگولر کر دیتے ہیں۔ یعنی وہاں کے مدرسوں کو ریگولر کرتے ہیں، اور یہاں کے مدرسوں کو ایک بار گرانے کے بعد پھر بار بار گرانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کو گراتے ہیں۔ تو پاکستان کی حکومت مجموعی طور پر ہندوستان کی حکومت سے ہزاروں گنا زیادہ ظالم حکومت ہے پاکستان۔ وہاں اتنے ٹیکس نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی مہنگائی کا تناسب دیکھ لیں۔ وہاں اتنے علماء کا قتل نہیں ہے۔ اگر وہاں عالم بولے نا، بڑے بڑے علماء بڑا سخت بولتے ہیں، میں نے ان کے بیانات سنے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرتے۔ یہاں اگر کوئی عالم بولے تو فوراً ایجنسیاں کو آرڈر ملتا ہے، اس کو اڑا دو۔ اور پاکستان میں 30-35 سال، ویسے تو اس سے پہلے بھی ہیں، لیکن 35 سال 40 سال کے اندر بہت سارے علماء کا قتل عام ہوا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کل کی بات ہے، کوئی تربت میں یہ پورے سیکرٹری ملک کا، جیل میں یہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے فوت ہوئے، شہید کیا گیا ان۔ اگر یہ لوگ ان کے قاتل کیوں نہیں لاتے سامنے، پوری قوم کے سامنے سزا دینا۔ مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، بالکل، میرے والد صاحب ہیں، مولانا حسن جان صاحب ہیں، اور ابھی مولانا حامد الحق صاحب ہیں، کوئی قاتل سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے یہ خود ہوتے ہیں۔ اور حضرت والد صاحب شہید ہوئی لال مسجد کے احاطے میں، غازی بھائی کوشش کر رہے تھے مقدمہ چل جائے اپارا تھانے میں، اور وہ شخص پکڑا بھی گیا تھا، ہم نے دیکھ کر، کیونکہ 15 فٹ کے فاصلے پر اس نے فائرنگ کی تھی، مجھ پر بھی کی تھی، تو ہم نے بتا دیا تھا یہی شخص ہے۔ تو ایک ISI کے جنرل نے بلا کر غازی بھائی سے کہا کہ اس کیس کو بھول جائے، یہ کیس نہیں چلے گا۔ یہ آپ اپنے بقول کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے پیچھے جی بالکل، دوسری غازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ کیس نہیں چلے گا، اور کیس نہیں چلا۔
اپارا تھانے سے ایک دن کے لیے وہ، یعنی ایک اسلام آباد میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور اسلام آباد پنڈی کے تنظیم اہل سنت والجماعت کے صدر بھی تھے اور اسلام آباد کی بڑی مسجد کے خطیب بھی تھے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کو تو خود کرنا چاہیے تھا اور پوری قوم کو بتلانا چاہیے تھا یہ قاتل ہم سزا دے رہے ہیں، کوئی سزا انہوں نے دی ہو۔ اس لیے مجموعی طور پر پاکستان کا جو قانون ہے وہ ہندوستان کے قانون سے زیادہ ظالمانہ ہے، برطانیہ کے قانون سے بھی زیادہ ظالمانہ ہے۔ اچھا، وہ بھی ظلم کرتے ہیں لیکن ان کا ظلم کئی گنا زیادہ ہے۔ اچھا غازی صاحب، ابھی اہل علم حضرات بھی آپ سے بڑے اختلاف کرتے ہیں. اب جمعیت کی بات کریں، جمعیت علماء فقہ کی بات کریں، ان کے بھی سوشل میڈیا کے جو فائٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ آپ کے حوالے سے بڑا اختلاف رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کو چنانے میں، آپ کے کیسز ختم کرنے میں، دوبارہ آپ کو لال مسجد کے جو ہے کنٹرول دینے میں. لیکن اس کے باوجود آپ کے الفاظ تھوڑے علماء کرام کے نزدیک بڑے سخت پائے جاتے ہیں. دیکھیے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ اور ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ۔ اچھا ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ اور ایک شریعت رخصت کا راستہ بھی دیتی۔ جی. آپ اندر جا کے کسی وقت تحقیق کریں نا، وہ پاکستان کے نظام کو وہ بھی اسلامی نہیں سمجھتے، وہ بھی ظالمانہ سمجھتے، اچھا لیکن کہنے سے بعض اوقات بہت سارے ساتھی گھبراتے ہیں کہ پھر یہ وہ اس کو ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا، مطلب اب کہنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. بالکل ان کو یہ ہے، محمد فضل الرحمان صاحب نہ ڈرتے ہوں لیکن جو ان کی جماعت ہے وہ ساری ڈرتی ہے۔ اچھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا عرصہ ہو گیا، وہ اس نظام کے خلاف تو وہ بھی بولتے ہیں، بالکل. وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس ملک کے کسی ایک ضلع کے اندر اسلامی نظام لا سکے؟ وہ کہہ رہے ووٹ ہی نہیں آتے اتنے، تو ہم کیا، ہمیں ووٹ دے، ہمیں کوئی وہ تو دے گا، صحابہ کرام اسمبلی نے میں ہوتے ہیں. کتنے ووٹ لے کر پوری دنیا فتح کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ ان ووٹ لیے تھے، انتخابات کیے تھے، نہیں. جہاد کا راستہ کیا تھا۔ اب ہمیں انہوں نے، جیسے بچوں کو چوسنی دی جاتی ہے نا، بچہ جب دودھ مانگتا ہے تو چوسنی دے دیتے ہیں، بچہ چپ رہے ہیں، انہوں نے پرامن جدوجہد کی چوسنی دی ہے۔ قرآن میں 400 سے زائد آیات جہاد پر ہیں، سورتیں ہیں جو جہاد کے نام پر ہیں، ہزاروں احادیث جہاد پر ہیں، آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاد پر ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں خود نکلے، صحابہ کرام کے جماعتیں روانہ کی اپنی زندگی میں، اور صحابہ کرام پوری دنیا میں نکل کر دنیا فتح کر رہے ہیں۔ جتنے عرصے میں پاکستان بنا ہے تو یہاں تو ایک ضلع میں اسلامی نظام نہ آ سکا، اتنے عرصے میں تو دنیا کا بڑا حصہ صحابہ کرام فتح کر چکے، لیکن انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی قربانی ہے اتنا پھر آئے گا نا۔ ہم قربانی اختیار ہی نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں ہم وہ راستہ اختیار کریں۔ قرآن، اچھا میں ایک آیت پر غور کریں۔ جی. قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال کو فرض کیا گیا لیکن یہ تمہیں کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ یہ جو انتخابات ہیں یہ لوگوں کو ناپسند ہے یا اچھے لگتے ہیں؟ ہر کوئی منتخب ہونا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. یہ جو انتخابات کا خود راستہ، پیش کرتے ہیں اپنے آپ ہاں کو. ہاں لڑتے ہیں، اسلام آباد پنڈی میں بہت جگہ لڑائی ہو چکی ہے۔ بالکل. اگر یہ ناپسند ہوتا تو ہر کوئی کہتا نا بابا میرا نام نہیں جائے، نہیں آ رہا. یہاں تو ہر کوئی کہتا میرا نام ہونا چاہیے، مجھے منتخب کیا جائے، اس میں لڑائی ہوتی ہے۔ جبکہ جہاد کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہوا کرہ لکم۔ تو جہاد کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں بڑی تیزی سے، اب جہاد کے ذریعے سے افغانستان میں دیکھ لیں، سوویت یونین آیا تھا، اگر پرامن جدوجہد کرتے سوویت یونین جاتا؟ نہ جاتا، اور تقریباً 15-20 ملکوں کو آزادی مل گئی جو اس نے ہڑپ کی ہوئی تھی۔ قازقستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، قرغیزستان ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے بن گئے وہاں، ہمارے شاگرد الحمدللہ بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں وہاں، بس. لیکن وہ جہاد کی برکت سے، پرامن جدوجہد سے نہیں۔ اچھا. اور پاکستان اور یہ جو خطہ آزاد ہوا یہ پرامن جدوجہد سے نہیں ہوا، یہاں 50 لاکھ افراد نے جنگ آزادی میں حصہ لے کر انگریزوں کو مجبور کیے تھے جانے پر، لیکن جب وہ جانے لگا تو ہمیں پرامن جدوجہد کا نسخہ دے گیا کہ جس میں آپ سپیکر پر بڑی تقریر کرتے ہیں دھواں دار،
اور شام کو جا کر مزیدار بستر پر سوتے بھی ہیں اور مزیدار کھانے بھی کھاتے ہیں، انواع و اقسام کے آپ کے کھانے بھی ہوتے ہیں، اور انہیں سے ملتے بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بیان میں کہہ رہے ہیں، وہ مجھے کسی نے شیئر بھی کیا کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہوئی اور ان کی گاڑی پر شیل پھینکے گئے اور یہ اور آنسو گیس پھینکا گیا۔ لیکن جو آج مجاہد ہے نا، جہاد کا رستہ اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے اپنے علماء بھی 2 کلمہ کہنے کو تیار نہیں ہو۔ ہمارے لیے کوئی 2 کلمہ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اپنے علماء بھی، اس لیے کہ امریکہ کی ان پر بڑی سخت نظریں ہیں، اس لیے اپنے ساتھی بھی ہمارے لیے 2 کلمہ کہنے کو تیار ہے۔ تو پرامن جد و جہد سے دنیا فتح نہیں ہوئی، پرامن جد و جہد سے پاکستان اور ہندوستان کا یہ خطہ فتح نہیں ہوا، یہ فتح ہوا ہے قربانیوں سے، کہ اس کے بارے میں لکھے تاریخی کتابوں میں کہ اوسط اندازہ یہ کہ 50 لاکھ افراد شہید ہوئے تھے۔ درختوں کے ایسے ایسے علاقے تھے کہ درختوں کو کوئی ٹہنی ایسی نہیں تھی جس پر کوئی شہید نے لٹک رہا ہو، وہ قربانیاں دی۔ اور افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف قربانیاں لگیں، امریکہ کے خلاف قربانیاں لگیں، فدائی حملے ہوئے، تو تب جا کر امریکہ بھاگا، ایسے نہیں بھاگا، ورنہ تو وہ قبضہ ہی کر جاتا۔ تو بات یہ کہ اسلام نے ہمیں جہاد کا رستہ دیا ہے، اسلام ہمیں رحم کا بھی کہتا ہے، اسلام معاف کرنے کا بھی کہتا ہے، رحم دلی بھی کہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ انتہا پر پہنچ جائیں تو ان کے لیے پھر جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ اچھا غازی صاحب، آخری 2 سوال کروں گا آپ سے۔ ایک سوال بڑا سخت قسم کا ہے۔ آج 8 مارچ ہے، لبرلز انٹیوں کی طرف سے یہ پیغام آپ کو آن ایئر بھی کافی دفعہ کہا گیا ہے، کہتے ہیں آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، آپ جہاد فی سبیل اللہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ پر آئی تھی 2007 میں تو آپ جو ہے وہ برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش کرتے، حالانکہ اس کے پیچھے کافی اسٹریٹجیز تھی، لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں اور اسی کلپ کو لے کر چلتے ہیں، اور آپ کی وہ فوٹیجز جو پی ٹی وی میں آپ نے انٹرویو دیا تھا اسی حال میں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف تھا کہ لوگ آج سمجھے اس چیز کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، لیکن جب حالات آپ کے اوپر سخت ہو جائیں تو پھر پیچھے ہٹنے کا بھی حکم دے، شریعت کہتی ہے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی۔ جیسے افغانستان میں ماشاءاللہ مجاہدین نے بڑی قربانیاں دی، یہی عرب مجاہدین القاعدہ کے، جب حالات وہاں بہت سخت ہو گئے تو اب ان کا فیصلہ ہوا کہ ہم نے پیچھے ہٹنا۔ اچھا، آپ کو اندازہ نہیں تھا کیونکہ آپ تو نہتے تھے، ایک قسم کے بچی تھی، تو آپ پہلے سے آپ کے اسٹریٹجی یہ نہیں تھی کہ ہم پہ مشکلات ہوں کیونکہ آگے اسٹیٹ ہے، تو یہ تو پھر ایک قسم کی ناقص۔ دیکھیے ہمیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کے برابر، آپ کی تو طاقت نہیں تھی تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں کیا؟ جی تو میں نے کہا اللہ نے ان کے مقابل طاقت کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ قرآن کے لفظ پر غور کریں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جو تمہاری قوت ہو۔ صحابہ کو خطاب ہو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار کے برابر تو قوت کا حکم ہی نہیں ہے۔ اب روم و فارس کے برابر قوت تھی نہیں، افغانستان میں سوویت یونین کے برابر قوت تھی نہیں، افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے برابر قوت تھی نہیں۔ فرمایا جو تمہارے پاس ہے، نہ ان کے پاس جٹ طیارے، نہ ان کے پاس ٹینک، نہ ہیلی کاپٹر، نہ کوئی بڑا اسلحہ، چھوٹا اسلحہ۔ ہماری اتنی بڑی فوج ہے، اربوں کا خرچہ ہے اس کا، اور دنیا کا ایک ضلع فتح نہیں کیا وہ کفار کا۔ ان کے پاس ان کے بوٹوں کا خرچہ، بوٹ بھی ان کے اپنے سادہ سے کپڑے، اور سوویت یونین کو بھی شکست دے دی اور 50 ملکوں کو بھی شکست دے دی۔ تو میں عرض یہ کرتا تھا، آپ نے نکلنے کی بات کی، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ، ہمارا ارادہ یہ بنا غازی بھائی اور ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ اب ہمیں کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے چونکہ ہم محاصرے میں آ چکے ہیں۔ جی، اب ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری شہادتیں ہو جائیں گی، لیکن ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ ہم یہاں رہیں گے تو کام کریں گے نا، اگر چلے جائیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اب اگر رہے تو آج مدرسہ بنا اور حکومت کو وقفہ ڈالا ہوا ہے 16-17 سال سے، اور کئی جامعات بنا دی ہے، اگر چلے جاتے تو پھر تو یہی فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ بنا تھا کہ ہم افغانستان کی طرف اور قبائل کی طرف جائیں گے۔ جی، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی کہ ہم وزیرستان نہ نکلیں، اگر ہم وزیرستان چلے جاتے تو یہاں نہ آ سکتے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب نکلے تو ہمیں گرفتار کرا دیا، اور گرفتار ہو کر
پھر دھیرے دھیرے واپس آتے 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 پھر یہاں آ گئے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ جب آپ کے حالات کمزور ہو جائیں تو آپ القاعدہ کے لوگ ہم نے یہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اب پتہ نہیں زندہ ہے یا شہید ہو گیا، اب کافی عرصے سے ملاقات نہیں، عمر مصطفیٰ بھائی. تو ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ہم بہت سارے القاعدہ کے عرب نوجوان زخمی ہوں، ہم انہیں لانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل لائیے، ہمارا مدرسہ حاضر ہے، ہم ان کو جگہ دیں گے، کمرے دیں گے، علاج کرائیں گے. تو انہیں برقعے بنائے اور برقعے بنوا کر ان برقعوں میں ان کو لانا شروع کر دی. اور القاعدہ کے بہت سارے لوگ الحمدللہ ہم نے ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور یہاں پوری حکومت انہیں تلاش کر رہی تھی کہاں پر؟ یہاں پر؟ جامعہ افسر میں. اچھا. اور ہم ان کا تعاون کر رہے تھے اور ان کا علاج ہو رہا تھا. ہمارے کمرے ان کے لیے حاضر تھے اور عمر مصطفیٰ بھائی ان کو برقعوں میں لے کر آتے. تو یہ تو شرحان، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی چھپ کر نکل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار ثور میں تشریف لے گئے تھے کہ نہیں لے گئے تھے؟ چھپ کر لے گئے تھے. تو ایسی صورتوں میں شرحان اس کی اجازت ہے. ہاں، اپنا موقف چھوڑا ہو تو پھر آپ بتائیں، کیا ہم جب باہر آئے تو اپنا موقف چھوڑ دیا؟ اسلامی انقلاب اور خلافت کی بات چھوڑ دی، جہاد کی بات چھوڑ دی، یا ہم جہاد کی بات نہیں کر رہے؟ اس دن کے بعد سے جب سے آئے ہیں الحمدللہ وہی جہاد کی بات تو جاری اور ساری ہے، اور پاکستانی پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے. چلے جی، اثر کا بھی نماز کا وقت ہو گیا. آخری سوال کروں گا آپ سے کہ کوئی ایسا شخص جس سے آپ دکھ ہوا ہو آپ کو 2007 میں یا ابھی تک، جس کا آپ نے توقع نہ کہ اس نے آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا آپ کو. دیکھیے دکھ تو بہت سے ہوا ہے لیکن شکوہ کسی سے نہیں ہے، اچھا. اس لیے کہ ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی فلاں نے تعاون نہیں کیا، فلاں نے تعاون نہیں کیا. میں نے کہا ہمارا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ہمارا تو اوپر والے سے لینا دینا. ویسے دل کے قریب کوئی نہیں تھا معاملات میں، ان سب چیزوں میں جو مشکل وقت میں بہت ہیں لیکن ہمارا جو سزا و جزا کا معاملہ اپنے رب سے ہے. اس سے جب تکلیف آتی ہے نا، ایک شاعر نے بڑا پیارے شعر کہا ہے، گر گزندت رسد ز خلق و مرنج. جب مخلوق سے رنج پہنچے تو تک جو ہے وہ رنج نہ کر. گر گزندت رسد ز خلق و مرنج، کہ نہ راحت رسد ز خلق و نہ رنج. کیونکہ مخلوق سے راحت رنج نہیں پہنچتا. از خداداں خلاف دشمن و دوست، اللہ کی طرف سے دوستی دشمنی کا اختلاف ہے. از خداداں خلاف دشمن و دوست، کہ دل ہر دو پر تصرف ہے اس، اسی کے دل تو اس کے ہاتھ میں فیصلہ وہ کرا رہا ہوتا ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ اچھا غازی صاحب، ادارے آپ کے خلاف ہیں، اہل علم حضرات آپ کے خلاف ہے، سیاسی لوگ آپ کے خلاف ہے. ان سب اختلافات کے باوجود، مخالفت کے باوجود آپ کے ساتھ کون ہے؟ تعاون کس طرح ہو رہا ہے؟ مدرسہ میں دیکھ رہا ہوں مسجد بن رہی ہے، اور بھی آپ کے منصوبہ بندی شاخوں کی جو ہے آپ نے جو ہے سوچا ہوا ہے. تو اس سوال سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے یہ جو سوچ ہے ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اللہ کے بھروسے پر جو نظریہ دے رہے ہیں، اسلامی نظام، اسلامی انقلاب اور خلافت کا، اس میں ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو چکی ہے، وہ کروڑوں میں ہے. خود افغانستان میں ہمارے ایک مجاہد ساتھی تھے جو عالم بھی تھے، احسن العلوم کراچی کے فارغ تھے. وہ کہتے تھے کہ سن 2007 سے پہلے ہماری تحریک کمزور پڑ چکی تھی افغانستان میں مجاہدین کی، لیکن جب یہ سانحہ ہوا ہمیں مجاہد نہیں مل رہے تھے اس وقت، اور خصوصاً فدائی مجاہد. تو یہ بڑا خطرناک ہتھیار تھا ہمارے پاس، بہت بڑا ہتھیار تھا امریکہ کے مقابلے میں، یہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا. تو ہم بڑے پریشان تھے. لیکن سن 2007 ہوا تو مجاہدین کی اتنی لینے لگ گئیں اور فدائیوں کی اتنی لینے لگ گئیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے اتنے. تو میں حکومت سے یہ کہوں گا اور اپیل کروں گا کہ خدا را آپ اور ہم ٹکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اگر آپ ہم سے ٹکرا بھی گئے، ہم تھوڑے یہاں، لیکن ہمارے ساتھ جو ایک ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو فدائیوں کی ہے اور مجاہدین کی ہے، وہ کروڑوں میں ہے. آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. انڈائریکٹلی آپ اسٹیٹ کو دھمکی دے رہے. سمجھا رہا ہوں نا، اچھا. پیار سے سمجھا تو سکتا ہوں. رات میں نے ایک پروگرام کیا ہے، گزارشات کی ہیں آرمی چیف سے اور کور کمانڈر سے، کہ خدا را ہم کیوں چمکائیں؟ ہم بھائی ہیں نا، تو بھائی ان کو سمجھا تو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بھائیوں میں تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، لڑائی ہوتی ہے ہوئی، ہمیں تو معاف کر دیا سب کو، تو آپ بھی معاف کرتے ہیں. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ دیوانے، ابھی ام احسان اندر گئی تھی، واللہ ایسے ایسے نوجوان جو ہے یہاں پہنچنے شروع ہوئے، اور انہوں نے کہا بس اگر یہ انہوں نے کچھ نہ کیا تو ہم فدائی حملے کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں یار ایسا نہیں کر. اچھا. تو اب بڑے خوبصورت نوجوان، بالکل یعنی 16 سال 17 سال کے بچے. تو یہی کچھ سن 2007 میں بھی ہوا تھا.
تو ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں اور افغانستان میں اور پوری دنیا میں فدائیوں کی تیار ہو چکی، جو نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ تنخواہ مانگتے ہیں، نہ پنشنیں مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی اعزاز مانگتے ہیں، وہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر چلتے ہیں۔ تو اس سے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کریں گے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے ہم سے لڑنے کا، یہ مناسب نہیں۔ آپ اور ہم ایک ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کا رشتہ ہے اور قوم کا بھی رشتہ ہے۔ آئیں ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور اختلاف تھوڑے سے ہیں، اور وہ اختلاف ہے اسلامی نظام کا، اور اس سے ویسے بھی پوری قوم تنگ ہے۔ آپ سے تو کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے، 10 افراد ایک ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کچے کے ڈاکو آپ کی حکومت سے قابو نہیں آ رہے، پولیس سے، چونکہ پولیس والے خود ان سے بدلہ لیتے ہیں، چونکہ سسٹم اتنا تباہ ہو چکا ہے۔ تب آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مجاہدین کو کیسے قابو پر کریں گے؟ ہماری گزارش ہے، التماس ہے، ہم ایک ہو جائیں۔ آج ہندوستان کا میڈیا چہک چہک کر ان پروگراموں کو بیان کرتا ہے، پاکستانی فوج اور طالبان کی جو لڑائی ہوتی ہے، چہک کر بیان کرتا ہے۔ تو یہی نوجوان آپ ہندوستان کی طرف کیوں نہیں روانہ کر دیتے؟ اپنی ترتیب بدلیے نا، آپ کی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے مجاہد ساتھی جو ایک عرصے میں ضیاء الحق کے دور سے چلتے چلتے تیار ہوئے سن 95 تک، ان ایسے غلط فیصلے کر کے ان سب کو اپنی طرف پھیر لیا، اور سانحہ لال مسجد کی طرف اور پھیر لیا، اور تیاری کر رہے ہیں اپنی طرف پھیرنے کی۔ تو آپ ایسی پلاننگ کیجئے جو سارے کے سارے آگے روانہ ہو جائیں۔ بہت سارے علاقے، کفر کے علاقے ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ موجودہ افغان حکومت سے بھی رابطے میں ہیں آپ، اور اس کے ساتھ مولانا مسعود اظہر صاحب سے رابطے میں ہے، یعنی یہ بڑا سینسٹیو سوال ہے۔ وہ مولانا مسعود اظہر صاحب خود بیچارے رابطہ نہیں کر پاتے، ہم تو چاہتے ہیں رابطہ رکھنا، ہمارے بھی محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے رابطہ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ وہ اس وقت حکومت کے حصار میں ہیں، اور یہی کچھ بیچارے افغان طالبان بھی ہمارے پاکستان میں، لیکن وہ مجھ سے مل بھی نہیں سکتے۔ ان کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ ان پر سختیاں ہیں کہ مولانا سے نہیں ملنا، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن نہیں مل پاتے۔ تو یہاں تو افغان سفیر بھی بیچارہ آزاد نہیں ہے۔ چلے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک لحاظ سے غازی صاحب نے پیغام بھی دیے اداروں کے لیے کہ ہم بھائی ہیں، اتفاق سے بات کر لیں گے، تھوڑے سے اختلاف ہے، مل بیٹھ کر اس کو دور کر لیں گے، اور جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، جو ہمارے اصل دشمن ہے، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے، یہ میری رپورٹ تھی، ایک بہترین انٹرویو تھا، بڑا طویل تفصیلی انٹرویو تھا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید بھی آپ کو مختلف معلومات، اور ہماری کوشش ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات کریں مختلف موضوعات پر، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی دوسرے لوگ تبصرے کرتے ہیں نا، تو سوالات کرتے ہیں، تو ایک دوست، 2-3 ایسے دوست ہیں جو ان تبصروں کو جمع کرتے ہیں، پھر آ کے وہ تبصروں پر سوالات کرتے ہیں۔ جی چلے جی، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔